السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ والذی نفس محمد بیدہ لا یستقیم دین عبد حتی یستقیم لسانہ ولا یستقیم لسانہ حتی یستقیم قلبہ ولا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ فقیل ما البوائق یا رسول اللہ؟ قال غشمہ وظلمہ، وأیما رجل اصاب مالا من حرام وانفق منہ لم یبارک لہ فیہ، وإن تصدق منہ لم يقبل منہ، وما بقی فزادہ إلی النار، الا ان الخبیث لا یکفر الخبیث ولکن الطیب یکفر الخبیث، رواہ الطبرانی فی معجمہ الکبیر۔ ناظرین کرام، آج کی پہلی حدیث شریف کی روایت حضرت ابن مسعود کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر اب تک نہیں آیا۔ یہ پہلی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف سے مروی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور ابن ام عبد ہے، قبیلہ بنی حذیل سے تعلق ہے، خدیم الاسلام ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے اور صاحب ہجرتین کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ پہلی مرتبہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کیے اور پھر دوسری مرتبہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمایا۔ بدر اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور سب سے بڑا یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نالین بردار تھے، آپ کے نالین کو ہمیشہ لے کے پھرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ نالین کا کتنا احترام کرتے تھے، تو نالین کو ایسا لے کے چلتے تھے سرکار کے، اور چاہیں کہیں تشریف فرمائے سرکار کے تو نالین چھوڑتے تو ایسے چھوڑتے نہیں تھے، وہ نالین کو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی طرف اٹھا لیتے تھے، جیسے کہ بہت قیمتی چیز ہے بھی وہ نالین جو عرش پہ جا کے آئے، وہ نالین کی کیا، وہ نالین بردار تھے، اور پھر جو ہے صاحب اسرار تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو چیزیں ہیں، جو اسرار کی باتیں ہیں، وہ ان باتوں سے آپ واقف تھے۔ اور سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، پانی اور لوٹا آپ لے کے جاتے تھے۔ سفر میں جب آپ رہتے حضور کے ساتھ تو آپ کے پاس لوٹا وضو کا، پانی اور مسواک ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنے بڑے صحابی ہیں۔ آپ
खुलफा राशिदीन के बाद यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बाद सबसे बड़े सहाबी हैं, इल्म व फजल में सबसे बड़े सहाबी हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बेशतर फतावे आप ही की अहादीस पर मबनी है। और ये भी कहा गया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने का इमाम आज़म को शरफ़ भी हासिल है। और ये आजिज़ के अंडर में आरिफ पाशा मुद्दत फ़िज़ुहु जो रिज़वान पाशा के बड़े भाई है, जो डॉक्टरेट भी कर लिए, हुस्न इत्तेफाक से आप समझ गए होंगे कौन है। करनूल के नामज़द, करनूल के हज़रत अब्दुल आबादी रहमतुल्लाह अलैह के नामज़द सज्जादा नशीन है वो। तो एमफिल भी मेरे अंडर में हुआ और पीएचडी भी मेरे अंडर में हुआ। तो एमफिल का जो टॉपिक था क्या था, मरवियात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफ से आप जिन अहादीस को जो है बयान फरमाए उसके ऊपर उनका रिसर्च है आरिफ पाशा का। और फिर हुस्न इत्तेफाक ये बात कि वो किताब का तर्जुमा भी हुआ और वो किताब छप भी गई। इत्तेफाक से मेरे पास उसका नुस्खा इस वक्त शायद नहीं है, आप लोग पढ़ना। और मैं भी शायद अगर ये कोई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आरिफ पाशा से कहना कि ज़रूर से ज़रूर जल्द ब जल्द वो नुस्खा मुझ तक पहुँच जाए, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो अरबी में हो। अगर अरबी में हो तो अच्छा है, क्योंकि उनकी थीसिस अरबी में थी। वो तो अगर अरबी में तो हम तो तालिब इल्म अरबी के हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आइंदा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में और कुछ हम नाज़रीन और सामीन को बता सकेंगे। बहुत बड़े सहाबी थे और फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद आप ही की मरवियात से वाबस्ता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़िक़्ह हनीफ़े से गहरा ताल्लुक़ है। तमाम नाज़रीन इस बात को नोट कर लें कि इमाम आज़म के फतावे के जो अहादीस जिन पर बेस है, वो फतावे जो अहादीस पर बेस है वो ज़्यादातर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। मगर अब मौत हयात तो सबको है, सिर्फ 60 साल या कुछ ज़्यादा उम्र पाई थी, अब 60 साल की उम्र। फिर उसके बाद जो है आप 32 हिजरी में जो है आपकी वफ़ात हुई मदीना शरीफ में और जन्नतुल बकी में आप आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला, चूँकि अब तक के आपका तज़किरा मुबारक नहीं आया था, जिनका तज़किरा मुबारक आया हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसको याद कर लेना या फिर ये यूट्यूब से ये दोबारा रिकॉल करना। मगर हम दोबारा फिर रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे बहुत हमको अहादीस आपके सामने पेश करना है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मशहूर है इब्न मसूद से, आप मशहूर है अब्दुल्लाह बिन मसूद, बाज़ वक़्त कहते हैं इब्न मसूद। क़ाल, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला ईमान, उसको ईमान नहीं है, लिमन ला अमानत लहू, जो अमानतदार नहीं है वो ईमानदार भी नहीं है। जिसके पास अमानत नहीं उसके पास ईमान नहीं है। यानी ईमानदार आदमी हमेशा अपनी अमानत का ख्याल रखता। अगर कोई चीज़ रखाई जाए, कोई मशवरा अगर लिया जाए, कोई चीज़ उनके पास रखाया जाए, मशवरा लिए तो क्या करते, उन्होंने अमानत के तौर पर किसी दूसरे को जो है मैं नहीं बताते। कोई अगर कोई चीज़ पूछे राज की बात तो कह देते, मगर किसी दूसरे को जो पूछने वाले का मसला बताते नहीं। कोई चीज़ अगर ला के रखे तो फौरी उसको अमानतन, कोई ला के रखा तो फौरी उसको दे देते। ये ईमान मोमिन की शान है कि अमानतदार, मोमिन हमेशा अमानतदार होता है। यही वजह है कि आज बड़े बड़े आप राजाओं की तारीख उठा के देखिए, बड़े बड़े राजा अपने ख़जानों पे मुसलमानों को रखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमान झूठ नहीं बोलते और मुसलमान अमानतदार होते। ये राजाओं को भी जो है यकीन था। वैसे मुसलमान किरदार के थे, वो किरदार के हामिल थे मुसलमान। आज
کوئی یہ فرق نہیں ہے. جو غلطیاں جو ہے جرائم دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ جرائم مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو پھر مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان تو امبیسڈر ہے. دیکھتے بولنا ارے بھائی مسلمان سب کچھ کر سکتا مگر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ جھوٹ بولنے والا ہے تو یہ مسلمان نہیں کوئی اور ہوگا, ایسا بولنا یہ کردار ہونا مسلمان کا. اور ایک مرتبہ اگر کسی کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ساری باتیں اور سارے اس کے مشورے سارے نصیحتوں پہ پانی پھر جاتا, کیونکہ ایک جھوٹ بولنا یا 100 جھوٹ بولنا ایک ہی بات ہے. جب اس بات میں وہ شخص کسی بات میں جھوٹ بول رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بات پر اب اعتبار اٹھ گیا, اس کی شخصیت مشکوک ہو گئی. لہذا آپ حضرات یہ بات کو نوٹ کر لیجئے, سچائی کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھیے. لاکھ نقصان بھی ہو, اگر آپ کو نقصان اٹھانا پڑا جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. ایک صحابی آ کے سرکار سے سرکار مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, تو بولے جھوٹ مت بولو, پھر فرمایا جھوٹ مت بولو, پھر فرمایا جھوٹ مت بولو. جھوٹ نہیں بولنا. مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مومن کبھی شراب پی سکتا ہے, کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے, مگر جھوٹ نہیں بولتا. تو امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے دادا استاد حضرت مولانا ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ جو ہے حج کو جاتے وقت اپنے بچیوں کے شادیوں کے اپنے وظیفے کے پیسے لا کے رکھتے تھے. تو حضرت سے بولتے زیارت امانت ہے, میں جا رہا ہوں حج کو, آ کے لوں گا. ٹھیک ہے, وہ کون سی امانت ہے آپ کیا ہے؟ تو تھیلی. تو بولے آپ ہی لیا کر رکھو, وہ تھیلی وہاں لیا کر رکھ دو, لیا کر رکھ دو. اب وہ صاحب حج کے بعد آتے, حضرت وہ امانت, بولے جہاں تم رکھے تھے وہیں رکھے بھی ہے, نہ اس کو کوئی دیکھا نہ کوئی ہاتھ لگا, جاؤ جہاں تم رکھے تھے وہیں تم اس کو پاؤ گے. چنانچہ گئے تو کہ ایجیپٹ سے. یہ ہے امانت. اور پھر ہمارے حضرت قبلہ فرماتے تھے ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی میرے پاس 100 روپے رکھا, وہ نوٹ پرانی تھی, اور پھر ایک ہفتے کے بعد آ کے بولا کہ حضرت میں آپ پاس وہ 100 روپے رکھا تھا نا, ہاں تو کیا کرے آپ, اس کو 100 روپے تو دیے مگر وہ نوٹ نہیں تھی, وہ نوٹ نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ امانت میں آپ خیانت کر دیے. آپ کے اوپر اعتماد کر کے وہ 100 روپے دیا, اگرچہ کہ آپ وقت پہ لوٹا دیے, مگر وہ 100 روپے جو دیے تھے وہ پرانے, آپ اسی کو لوٹانا یہ ہے امانت. اگر نئی نوٹ دے رہے ہیں اس کو تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی امانت میں تصرف کریں جو ناجائز ہے. سمجھے آپ, امانت بولے تو جو چیز رکھائی گئی ہے اسی کو اسی حالت میں لوٹانے کا نام امانت ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ بعض اہل کتاب بعض یہودی ایسے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے اگر من بھر ڈھیر بھر سونا بھی رکھیں گے, جا کے دیکھیں گے امانت کے طور پر, اگر امانت کے طور پر رکھا ہے کسی یہودی کے پاس, اور پھر اگر وہ جانے امانت رکھنے والا جا کے بلا سے وہ سونا ہاں ہے نا فوری دے دیں گا, ایسے بہت کم ہے. بعض ایسے یہودی ہیں اہل کتاب میں کہ اگر 1 دینار بھی اگر ان کے پاس اگر رکھا ہے تو کیا کریں گے, جب تک کہ ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے, ہاؤ رکھا نا امانت دینا, ہاؤ کل آؤ پرسوں آؤ. میں کیوں, انہیں خرچ کر لیا, انہیں خرچ کر لیا, اب کسی اور جگہ سے آ کے جو ہے لا کے دیں گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس اکثریت میں کیا ہوتا, خیانت زیادہ ہوتی. خیانت میں ٹریچری دھوکہ دینا اور کسی کے مال میں غبن کرنا. یہ مطلب ہے کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ امانت مال کی ہو یا امانت مشورے کی ہو. المجالس امانہ بولتے, المجالس امانہ, جس میں جو بات ہوتی ہے تو وہ امانت ہے, کسی اور کے سامنے پھر اس کو اظہار نہیں کرنا. تو امانت کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے, امانت کا لفظ بہت معنی لیا ہوا ہے. تو اتنا سا جان لیجیے امانت کے معنی کہ جو چیز آپ کے پاس جو ہے کوئی اطمینان کر کے کوئی اعتماد کر کے کوئی چیز رکھایا تو آپ اس کو چھونا نہیں. ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لینا امانت اور بولنا کہ بھائی میں یہ 1 لاکھ روپے رکھا رہے ہیں آپ, اور آپ بول رہے ہیں 3 مہینے کے بعد لوں گا. ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں, آپ 3 مہینے کے بعد آپ کو مل جائیں گی, مگر ایک شرط ہے, میں اگر ضرورت پڑی تو میں استعمال کروں گا, اور جب تم مانگیں گے میں دے بھی دوں گا, مگر ایک شرط پہ رکھوں گا. تو پہلے سے ہی اجازت لے لینا اس سے,
انہیں بولا نہیں صاحب کیا رہے ہیں آپ جب چاہے اختیار ہے جتنا چاہے استعمال کرے تب جو ہے وہ کیا ہوتا امانت میں آپ تصرف کا اختیار ہوتا، ادروائز آپ امانت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ایسا جیسے امانت جیسے جس کے پاس ایمان ہے مطلب اس کے پاس امانت ہے، جس کے پاس امانت کا جذبہ نہیں ہے، امانت کی پاسداری نہیں ہے تو مطلب اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ ولا دین لمن عہد لہ، اور جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس کا دین بھی پورا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل تو وعدہ کر کے بھول جانا، وعدہ کر کے مکر جانا، وعدہ کر کے منحرف ہونا، یہ مسلمانوں میں عام بات ہو گئی۔ ہم کئی ایسے جو ہے معاہدوں میں شریک تھے جو طے ایک ہوا، اس کے بعد جب معاہدے کا وقت پورا ہوا تو لوگ بکھر گئے، نہیں ہم اتنے پیسے ہونا ورنہ ہم جو ہے دستخط نہیں کرتے۔ دیکھو تو ایسے ایک مرتبہ عہد کسی سے وعدہ کر لیے تو وعدہ پورا کرنا، قرآن مجید میں ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو کیونکہ جب بھی تم وعدہ کرتے ہو اللہ کے پاس اس کا تم کو جواب دینا ہے۔ ہم یوں ہی کل دے دیں گے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، بالکل کیجول انداز میں وعدہ کر لیتے، نہیں کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، جو بھی وعدہ کرتے آپ جو ہے اس کو پورا کرنا، کیونکہ العہد دین، وعدہ قرض کے برابر ہے، جیسا قرض آپ کو دینا ہے ویسے ہی وعدہ جو کرے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم بہت ہی انداز میں انشاءاللہ دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آ جاتا ہوں، انشاءاللہ ایسا کر دیں گے، نہیں دینے کی نیت رکھ کے انشاءاللہ بولتے تو انشاءاللہ کی توہین ہے۔ تو انشاءاللہ کا بولنا کہ آپ کا ارادہ، کیونکہ جو ہے کل کس نے دیکھا، اللہ کو معلوم کل کیا ہونے والا ہے، تو اسی لیے احتیاطاً کہنا کہ قرآن شریف میں بھی سورہ کہف میں بھی ہے کہ اے نبی جب آپ کا کوئی ارادہ کل کرنے کا ہے تو آپ فرمائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے الا انشاءاللہ۔ آپ جب بھی کوئی ارادہ مستقبل میں کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ فرمائیے۔ تو اس میں امت کو بھی یہ تعلیم ہے کہ جو بھی کام آپ فیوچر ٹائم پہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے وعدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی کو کوئی دینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ بولنا، تو اس میں مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو قرض لیا اور اس کو نیت دینے کی ہے اور نیت اچھی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے، قرضے کی ادائیگی کے لیے اس کے لیے راستے فراہم کرتے، اس کے لیے اسباب فراہم کرتے، بشرطے کہ نیت اچھی ہونا۔ تو اسی لیے قرض دار کو چاہیے کہ حسن نیت سے قرض لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے۔ تو فرمانے جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس وعدہ کا پورا کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اس کے پاس اس کا دین بھی نامکمل ہے۔ نامکمل تو دین مطلب بے دین بولتے ہیں، بالکل کافر نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ ایمان والے کی یہ صفت ہے کہ وہ ایمان والا ہمیشہ امانت دار بھی ہوتا ہے اور وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ اور ہم اگر اپنے آپ کو ایمان والے مومنین کے زمرے میں اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی حدیث میں 2 باتوں کی نصیحت ہے، اس پر عمل کرو۔ ایک تو اگر آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جا رہی ہے تو اس میں خیانت مت کرو۔ نمبر 2، کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرو، سمجھ گئے نا؟ چاہے وہ وعدہ جو ہے کل کا ہو، چاہے وہ آنے کا ہو، دینے کا ہو، لینے کا ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہ ہو، ہم سمجھتے کہ اسے پکڑیں گے، قیامت میں دیکھیں گے اعمال نامہ کلو صغیر و کبیر مستتر۔ ارے ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز دیکھیے، میں کل بولا فقیر ایک غریب کو کل آوا دیکھیے، کل بولا میں دیتا ہوں، کل آپ کو میں دیتا ہوں، کل آیا، ارے نہیں ہے جی آؤ، میں بول دیا اسی، دیکھو آپ اس کو بلایا، اس کو بیچارے کو غریب آدمی بلائے اور 2 بجے دینے کا وعدہ کرے اور آپ بول رہے ہیں بھائی نہیں، کب بولا میں نے بولا، عہد توڑ دیے، وعدہ خلافی کرے، وہ بھی لکھا ہوا رہیں گا کہ تم بلائے کیا ہوں، کسی کو بلائے کیا ہوں اور جو ہے پھر وعدہ کیوں خلافی کرے۔ ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ کسی صحابی کے پاس ایک حدیث شریف ہے، تو وہ میلوں سفر کر کے وہ صحابی کے پاس گئے حدیث شریف سننے، اور صحابہ کرام کو اتنا شوق تھا۔ آج ہمارا شوق کیا ہے بولتے واٹس ایپ، بنگلے، کاراں اور جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ جو ہے ریسارٹ، یہ ہمارا مقصد ہے جو ختم ہونے والا ہے جی۔ صحابہ کو شوق کس کا تھا؟ صحابہ کو شوق بلڈنگوں کا تھا، صحابہ کو شوق تھا زیادہ سے زیادہ حدیث شریف سننا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ شوق تھا۔ ایک صحابی ایک حدیث شریف سننے کے لیے
مدینہ شریف سے معلوم ہوا کہ شام میں ایک صحابی ہے جن کے پاس وہ حدیث ہے، تو سننے کے لیے، حدیث شریف سننے کے لیے مدینہ شریف سے سفر کیے شام کا۔ اس وقت کے سفر کے کیسے حالات تھے معلوم آپ کو؟ اور آج ہم ہیں کہ حدیث شریف کا درس ہو رہا تو کوئی لوگ جو ہے مصروف ہے، کوئی لوگ جو ہے باہر اپنے کاموں میں ہے، کوئی جو ہے اپنا ٹی وی میں لگے ہوا ہے، کوئی اپنا واٹس ایپ پہ لگے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے مگر آپ کی حدیث سے آپ کو جو ہے محبت نہیں ہے، آپ کی اولاد سے آپ کو محبت نہیں ہے، آپ کے آثار سے جو ہے محبت نہیں ہے، تو پھر آپ کی محبت سچی ہے؟ آپ کو جائزہ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے عمل سے، آپ کے حدیث سے، آپ کے اولاد سے، آپ کے آثار سے، آپ کے اہل بیت اطہار سے، آپ کے صحابہ سے محبت رکھنا، اور جن سے حضور ناراض ہوئے آپ ان سے ہٹے رہنا، جن سے حضور محبت کرتے تھے آپ ان سے محبت کرنا۔ یہ ہے محبت کے تقاضے۔ فرماتے ہیں دو چیزیں، اس کے بعد اب تیسری چیز دیکھیے، والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ کسی بات کو زور دینا ہے تو حضور یہ فرماتے تھے والذی، یاد رکھیے یہ بہت کثرت سے آگے بھی آئیں گا حدیث، پیچھے پہلے بھی آیا، آج بھی آیا، آئندہ بھی یہ حدیث میں یہ جملہ آئیں گا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں جو ہے میری جان ہے۔ قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ قسم ہم نہ قرآن کی کھاتے، نہ ہم کسی اولاد کی قسم کھا سکتے، نہ کسی اور چیز کی، ایون کعبے کی قسم بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ ایک فتویٰ آیا منصف میں جو ہے مفتی صاحب لکھ دیے کہ قرآن کی قسم کھا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانا، صرف اللہ کی قسم جائز ہے۔ کعبے کی قسم، قرآن کی قسم یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، مگر فتویٰ دے دیے ہاں یہ درست ہے، قرآن کی قسم بھی درست ہے۔ واللہ عالم، ہمارے اساتذہ تو ہم کو یہ بولے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے، قرآن کی آپ قسم نہیں کھا سکتے، اگرچہ کلام اللہ ہے، ہاں اللہ کے نام کی قسم کھاؤ۔ اور حدیث میں یہ ہے، ہم کو معلوم ہو رہا ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ کتنی پیاری ہے، اب بتا دیا ہم کیا فرما رہے ہیں، ولا یستقیم دین عبد حتی یستقیم لسانہ، آدمی کا دین، کسی بندے کا دین سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھے نہ ہو۔ دیکھو آپ، آدمی کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک اسٹریٹ نہیں ہوتا، آدمی کا دین مستقیم نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان اس کی سیدھے نہ ہو۔ اس سے پہلے بتایا تھا میں، یہی زبان ہے، اس کے پہلے بھی حدیث میں آیا، یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں گریں گے، اوندھے منہ ڈالیں گے۔ اور اس کے پہلے ہی بتایا تھا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم دو جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان اور دو رانوں کے بیچ کی چیز شرمگاہ، یہ دو چیزوں کی ضمانت دو، حفاظت کرو گے، تم وعدہ کرو کہ اسی پہ حفاظت کرو گے، غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے تو میں تم کو بشارت دیتا ہوں جنت کی۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو محض زبان کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے قوموں کے واقعات ہے، بنو اسرائیل کے واقعات ہے، عذاب کے واقعات، مگر حدیث میں راست، ہم جو معاشرے میں زندگی میں جو ضرورت پڑتی وہ راست بات آپ کو ملتی سرکار سے۔ یہ ہم خوش نصیب ہے کہ سرکار کی راست بات ہم کو ڈائریکٹ مل رہی ہے، اس میں قوموں کے تذکرے کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں کن باتوں کی ضرورت ہے، وہ باتیں ڈائریکٹ حدیث سے ملتی ہے۔ اسی لیے حدیث کا اثر بہت جلدی ہوتا، حدیث بہت جلدی سمجھ میں بھی آتی کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کسی بندے کا دین سیدھا نہیں ہو سکتا، مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو، ولا یستقیم لسانہ، اور زبان سیدھی نہیں ہو سکتی حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ دین سیدھا ہونے کے لیے زبان کا سیدھا ہونا، زبان سیدھا ہونے کے لیے دل کا سیدھا ہونا، یعنی دل اگر صحیح ہے،
دل اگر مستقیم ہے، صراط مستقیم پہ ہے اور صحیح ہے تو دل کی بات زبان پہ آتی، دل کی بات زبان پہ آتی۔ تو دل اگر درست ہے زبان درست ہے، زبان درست ہے تو اس کا دین درست ہے۔ کیسا انٹر لنک ہے، دیکھیے کیا پیارے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ حدیث کو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، اپنے بچوں کو یاد دلاؤ کہ لا یستقیم دین عبد، بندے کا دین سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو، اور زبان سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب پھر فرما رہے ہیں ولا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا وہ شخص من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس سے اس کا پڑوسی، جس کے بوائق سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ پھر سنا رہا ہوں میں، لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، امن یامن کے معنی امن سے رہنا، چین سے رہنا، جارہ اس کا پڑوسی، بوائق کے معنی ظلم اور ستم کے معنی ہیں۔ چنانچہ صحابہ پوچھے سرکار یہ بوائق کے معنی کیا ہے؟ تو سرکار اس کی شرح آگے کر رہے ہیں۔ تو نہیں داخل ہوگا جنت میں ایسا شخص کہ جس کے بوائق سے، جس کے ظلم و ستم سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ تو جس کا پڑوسی جو ہے، اگر کسی جو ہے پڑوسی کو آپ ظلم کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے بہتان لگا رہے ہیں، اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نئے جو ہے حربے استعمال کر رہے ہیں، تو جو ہے حدیث میں ہے کہ ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھو کتنی بڑی اہمیت ہے، چاہے پڑوسی وہ مسلمان ہو، یہاں یہ نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہونا بلکہ نہیں ہے، کوئی بھی شخص تمہارا پڑوسی ہے، اگر تمہارے بوائق سے تمہارا پڑوسی اگر محفوظ نہیں ہے تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے کتنی اہمیت ہے پڑوس کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر سنیے ولا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں من ایسا شخص لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کے بوائق سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ فقیلا، پوچھا گیا مل بوائق یا رسول اللہ، سرکار بوائق سے کیا مراد ہے؟ بوائق کس کو کہتے ہیں؟ بوائق سے جو ہے کیا مراد ہے؟ قال، آپ نے فرمایا غشمہ و ظلمہ، اس کا دھوکہ دینا، اس کا ظلم و ستم کیا ہے؟ یہ بوائق ہے۔ اور فرما رہے ہیں ایک اور نصیحت ہے اس میں، وَأَيُّمَا رَجُلٍ، جو کوئی آدمی اصابہ مالا من حرام کے ذریعے سے مال کمایا، وَأَنفَقَ مِنْهُ، اور خرچ کرا، لم یبارک لہ فیہ، تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حرام کے طریقے سے کمائے ہوئے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ وَإِن تَصَدَّقَ، اور اس حرام مال کو اگر صدقے کے طور پر خیرات بھی کیا، لم يقبل منہ، تو اس کی خیرات قبول نہیں ہوں گی۔ اور وما بقیہ، اور انہیں خیرات بھی نہیں کرا، نہ خرچ کرا، وہ حرام مال کو کما کے اٹھا کے رکھا، تو فزادہ الی النار، تو یہ اس کا توشہ ہوں گا، یہ حرام کا مال اس کا توشہ بن کے جائیں گا دوزخ میں۔ فزادہ، تو وہ حرام کا مال اس کا توشہ ہوں گا جہنم میں، جو حرام کے ذریعے کمایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں چٹھیوں کے ذریعے، کمیشن کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ بول کے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے ہم مال کما رہے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو چٹھیاں چلاتے ہیں کمیشن پہ، اور بہت 11ویں بھی کرتے۔ ایک صاحب ہے سود پہ پیسہ دیتے اور بہترین 11ویں بھی کرتے۔ تو ایسے شخص کا نیک کام کرنا بھی اللہ کو قبول نہیں، اگر وہ خرچ کرا تو برکت نہیں، خیرات کرا تو قبول نہیں، باقی رکھ لیا تو یہ جو حرام کا مال جو باقی رکھا تو یہ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گا، یہ حرام کا مال اس کو جہنم میں لے جائے گا، آگ میں لے جائے گا۔ تو مال حلال کیسا ہونا؟ تجارت کے ذریعے، کنسلٹنسی کے ذریعے، بزنس کے ذریعے حلال طریقے سے کماؤ تو حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے۔ اور پھر سنیے، الا، آگاہ ہو جاؤ، سنو، یہ مطلب اس کا، آپ کا ہلو اسی سے ہے، آپ کا ہلو 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 تو الا سے لیے سے وہ ہلو،
عربی میں یہ ایسی وسعت ہے کہ قیامت تک کے آنے والے سائنٹیفک انوینشن ڈسکوریز کا جواب ہے. ایسے ہی ہلو 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 اللہ، تو وہ ہلو جا کے اللہ جا کے ہلو ہوگا وہ. تو اللہ سنو، ان الخبیثہ، خبیث چیز، لا یکفر الخبیثہ، خبیث چیز خبیث کو ختم نہیں کرتی، خبیث چیز خبیث کو نہیں میٹتی. ولکن الطیب یکفر الخبیث، ہاں اچھی چیز بری چیز کو میٹ دیتی ہے. آپ اگر اچھا مال برا مال خرچ کرے، برا مال کمائے، تو وہ برا مال سے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اگر وہ مال پاک ہے تو وہ پاک مال کے خرچ کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے. تو بول رہے ہیں کہ دیکھو خبیث چیز خبیث کو پاک نہیں کرتی، لیکن طیب چیز، اچھی چیز، حلال چیز جو ہے کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے. کس کو؟ خبیث چیز کو، گناہوں کو مطلب مٹا دیتی ہے. سمجھ میں یہ بات؟ 1000 روپے کمائے دھوکے کے ذریعے اور 1000 روپے خرچ کرے، دھوکے کے ذریعے مال کما کے 1000 روپے خرچ کرے بیکار. ایک شخص ہے 1 روپیہ دے رہا مگر حلال کا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ 1 روپے والی کی قدر ہے. وہ 1000 روپے تو حرام کے ہے، وہ حرام طریقے سے کمائے، اس میں کوئی برکت نہیں، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا. کیونکہ جب ہم صدقہ دیتے پاک مال سے تو وہ صدقہ فقیر کے، سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا. اسی لیے پاک مال دینا اللہ کے راستے میں، پاک، کلو حلالن طیبن، کھاؤ حلال مال اور اچھا مال. ایسے ہی اللہ کے راستے میں بھی اچھا مال خرچ کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اسپرٹ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو. تو وہ حلال ہے، حلال مال کما کے اس میں سے جو خرچ کریں گے، اگرچہ کہ تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس میں مزید اضافہ بھی کرے گا. رواہ الطبرانی فی معجم الکبیر، اس کی روایت طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کتاب ہے اس میں اس کی روایت کی ہے. مشکات میں حدیث نہیں ہے. حضرت ہمارے ابو الحسنات اس حدیث کو جو ہے یہاں پر لا لیے کیونکہ اس کا تعلق کتاب ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے یہاں سے حدیث کو یہاں پر بیان فرمائیں. آخر دوسری حدیث ہے، وعن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. رواہ مسلم. اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے کلمہ. کیا جو ہے نادر چیز ہمارے ہاتھ لگ گئی کہ کلمے کی کیا برکتیں ہیں. اسی لیے کلمے کا روز ورد کرنا حدیث شریف میں ہے. حضرت عبادہ بن صامت نے کہا، عبادہ بن صامت کا ذکر اس کے پہلے آ چکا، اس لیے ہم اس کی تکرار نہیں کر رہے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت نے کہا سمیت، میں نے سنا، یہ فعل اور فاعل ہے، میں نے سنا. اب رسول اللہ پڑھنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول ہے. میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے، کیا فرمایا؟ من شہیدہ، جو اس بات کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ان دو باتوں کی گواہی دے لیا، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. ختم. اب حدیث میں کچھ الفاظ ہے نہیں، بس کلمے کی جس میں اہمیت معلوم رہی. جو شخص بھی یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کتنے خوش نصیب ہے وہ کلمہ ہم اتحیات میں پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، روز پڑھتے نماز میں. یہی تو برکت ہے نماز کی کہ نماز، ایک نماز کے پابند ہو گئے تو کئی اذکار، کئی خوشخبریاں، کئی وعدے وہ نماز پڑھنے والے کے آ گئے، وہ خوشخبری کا مستحق ہو گیا. چنانچہ یہ حدیث میں دیکھ لو، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کی اور گواہی بھی دے رہے ہیں، اور یہ حدیث پہ عمل بھی ہو رہا ہے آپ کا. حدیث میں کیا ہے؟ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں، تو دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے. تو آپ تو کلمہ باہر پڑھتے اور بچوں کی بھی حاضرہ چلنا. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کتنا بھاری کلمہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ تو مجھے کوئی ایسی چیز دے جو
कायनात में, दुनिया भर में, दुनिया और आखिरत में सब में भारी हो, उम्दा हो, और जो चीज़ को तू पसंद करता हो वो चीज़ मुझे दे। बोले ठीक है मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। बोले यार या अल्लाह ये तो सबको मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबको मालूम है, कोई खास चीज़। बोले क्या मूसा, पूरी कायनात के आमाल एक पढ़ने में ला इलाहा रख दो, पढ़ने में ला इलाहा झुक जाएगा वजन से, क्या खैर के मामूली बात है ये? आशा जी हाँ, बोले बहुत बड़ी बात है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक है, ये बहुत बड़ा कलमा है। जन्नत की कुंजी है जी, ये जन्नत की कुंजी है। इसके पहले भी आया और आगे भी आ रहा कलमा। अगर शख्स अगरचे के गुनाह किया, अगरचे के जो चोरी किया, मगर कलमे पे पढ़ा, कलमा नहीं भी पढ़ा, कलमा मुंह पे नहीं निकला, मगर कलमे पे यकीन दिल में था, वो यकीन में मर भी गया तो बस है, वो जहाँ जन्नत में जाएगा, या तो डायरेक्ट जाएगा जन्नत में, या फिर अगर वो गुनाह की तौबा नहीं किया है तो सज़ा भुगतेगा। अल्लाह के ऊपर है, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, उनकी मर्जी, जन्नत उनकी है, खताओं पे चाहे तो अता करते वो। हदीस में तो इतना ही है कि जो भी इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद उनके रसूल हैं, बस उसके ऊपर दोज़ख का हराम है। कितनी बड़ी बशारत है। रवाहु मुस्लिम, इसकी रिवायत मुस्लिम ने की है। उसके बाद और देखिए वही मजमून की एक और हदीस है, वान उस्मान, चूँकि उस्मान गैर मुनसरिफ है इसीलिए अन का असर उस्मान पे नहीं पड़ता। फ़ुलान के वज़न पे जितने भी आते हैं उसका ज़ेर अन की वजह से अन हरफ जार है, अन उस्मानी आना था, मगर अलिफ नून की वजह से जो भी नून जो अस्मा में अलिफ नून है उसके ऊपर जो है गैर मुनसरिफ का इतलाक़ होता है, इसीलिए वह अन उस्माना बोलना। बच्चों जो तालिब इल्म अरबी सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम बातें हैं। वान उस्माना, वान रिजवाना ऐसा बोलना नाम है। वान उस्माना रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता, जो ऐसी हालत में मरा वह यालम, इस बात के ऊपर यकीन था, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, दखल अल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो गया। रवाहु मुस्लिम। ये हदीस का मतलब तो मैं अभी बोल भी दिया, फिर उसकी तायद में हदीस भी आ गई। कितने खुशनसीब हैं हम कि जन्नत के लिए कई असबाब फराहम कर दिए मेरे सरकार रहमत वाले नबी ने, कई हमको बशारतें दे दी। एक बशारत और सुन लिए, हज़रत उस्मान कौन है? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लम के दामाद हैं, जिनके निकाह में 2 साहबजादियाँ आए, इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहते हैं। और कामिल हया वल ईमान, ये ऐसे बाहया थे कि फरिश्ते भी इनसे हया करते थे। और जामिल कुरान है, ये जामिल कुरान है, शहीद कर दिए गए, हुजूर के दामाद है, तीसरे खलीफा थे, जिनका जिक्र पहले भी आ चुका है, इसलिए हम तफसील में गए बगैर हम अब रास्त हदीस पे आ रहे हैं। सुनिए, बाज़ कलिमात ऐसे हैं रिपीट करते 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 आप याद हो जाते, अरबी भी आती है आपको, हदीस भी याद कर लीजिए। 40 हदीस को याद कर लिया तो उलमा के ज़ुमरे में उठेगा, जो 40 हदीस याद करेगा उलमा के ज़ुमरे में उठेगा और हुजूर की शफाअत इस पर वाजिब है। याद करना भी है। कितनी छोटी हदीस है कि वान उस्माना रज़ियल्लाहु अन्हु, तो मालूम ही है, क़ाला, ये तो छोड़ो, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आपको मालूम ही है। अब हदीस असल क्या है? मन माता वह यालम, जो इस हाल में मरा कि उसको मालूम है, उसका इस पर ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है माबूद, दखल जन्नत। क्यों बोल रहा हूँ मैं? एक शख्स से एक्सीडेंट होगा, गाड़ी पे जा रहा, उन्हें अपनी दुनिया की बात नहीं कर रहा था, उन्हें सीधा जाके मारा, बस के नीचे जाएगा। इसको ना कलमा पढ़ने का मौका मिला, ना उसको अल्लाह बनने का मौका मिला, फिर कैसा? तो यहाँ ये हदीस बोल रही, अगर चे के वो ज़बान से ना कहे, अगर उस कलमे पर यकीन रख के मरा तब भी वो जन्नत में। और आप लोग बोलते ना, अरे मैं कलमा पढ़ा है, हम कलमा नहीं पढ़ा, शख्स नहीं पढ़ा। मरने वाले शख्स के करीब सूरह यासीन पढ़ना एक बात, और उस कलमा पढ़ने बोलना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो हो सकता है कि आलम सकरात में जो शख्स है वो कलमा रिपीट करा तो अच्छा है, अगर नहीं भी करा तो उसका यकीन है, इस पर यकीन में मर रहा हूँ उन्हें, अगरचे के ज़बान से हार्ट अटैक हुआ, कोई कोमा में चलेगा, उसको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो क्या आप बोलेंगे कि वो कलमे पर मौत नहीं बोलेंगे? नहीं, अगर वो शख्स कोमा में जाने से पहले
ला इलाहा पे कायम था, नमाज पढ़ता था ना, नमाज को जाता था, रोज़ा रखता था, उन्हें ज़कात देता था, तो ला इलाहा पे यकीन है उसका। तो मतलब ये है कोमा में चले गया, एक्सीडेंट होगा, मगर कलमे का मौका नहीं मिला, तब भी वो कलमा पढ़ने वाले के बराबर है। और वो इस यकीन पे मरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में दाखिल करेंगे, गोया उसके ऊपर भी दोज़ख की आग हराम है। कोई चीज़ मुश्किल है याद करने की, कोई मुश्किल चीज़ है भाई, याद कर लो। ऐसे छोटे छोटे हदीस 40 याद कर लो, लिख लेके तर्जुमा करो, छाप दो। अरबईन है बहुत, जो 40 हदीस मेरे से रिवायत किया जन्नती है फरमा रहे, शफाअत उसके लिए वाजिब फरमा रहे। तो मेरे सुनने वाले भाइयों, आप अपने अपने लिहाज से 40 हदीस जमा कर लो, तर्जुमा कर दो, उर्दू अंग्रेजी में हिंदी में छाप दो, अपना नाम से सर्टिफिकेट आया था फलां साहब का भी अरबईन है, इनके भी अरबईन है, शफाअत वाजिब, उलमा के ज़ुमरे में उठते आप। अब भी नहीं करेंगे काम ये। लिखो पढ़ो भाई, क्या करते लॉकडाउन में, कितना सोते, कितना खाते, कितना जो है बकबक करते, बीवी बच्चों तक कब तक। ज़रा हटके आओ, ज़रा ज़िंदगी में थोड़ा निकालो वक्त दीन के लिए। 40 हदीसें जो आपको याद है, आप अपनी नोटबुक बना लो, उसको छाप दो। आजकल तो प्रिंटिंग आसान है। मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी जो है कोशिश करूँ एक 40 हदीस जिक्र के उन्वान पे जमा कर देना, बल्कि मैं सोच रहा हूँ, मगर दूसरे काम ऐसे आ रहे हैं कि कोई काम नहीं हो सका। तो मैं भी चाहता हूँ कि अरबईन के जो है हदीस के शफाअत में जो खुशखबरी है शफाअत की और उलमा के ज़ुमरे में उठने की, तो मुझे भी ख्वाहिश है इस गुनाहगार को भी अगर वो शरफ़ मिल गया तो अच्छा है। और आप भी जो है इस शरफ़ में शामिल हो जाइए। आप अपनी तरफ से 40 से जमा करके छपाइए, मुफ्त बांटिए, ताकि ख़बर में हशर नशर में काम आएंगे, आका की शफाअत होंगी, उलमा के ज़ुमरे में उठेंगे। और एक छोटी हदीस है, वअन जाबिरिन क़ाल, हज़रत जाबिर से रिवायत है, क़ाल कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप वसल्लम ने फरमाया, सिंतानी, दो चीज़ें ऐसी हैं, मोजिबतानी, दो चीज़ें वाजिब करने वाली है, दो चीज़ें वाजिब करने वाली है, दो चीज़ें वाजिब करने वाली है। क़ाल क़ाल रजुलन, एक आदमी ने कहा, मैं पहले हदीस पढ़ देता हूँ। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंतानी मोजिबतानी, क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह मल मोजिबतान, क़ाल मन माता युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलन नार व मन माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, रवाहु मुस्लिम। अब से पहले के हदीस का तर्जुमा और तशरीफ हो, हज़रत जाबिर के बारे में अब तक बयान नहीं आया। हज़रत आपका नाम जो है जाबिर बिन अब्दुल्ला, कुनियत अबू अब्दुल्ला है, अंसारी है, मशहूर सहाबी है और बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 18 ग़ज़वात में शरीक थे, बदर में भी साथ थे, आखिर में शाम और मिस्र में क़ियाम रहा, नाबीना हो गए थे। 94 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ, 74 हिजरी में, और जन्नतुल बक़ी में आप आराम फरमा रहे हैं। मदीना शरीफ में इंतकाल करने वाले सबसे आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। यहाँ तो जाबिर है, पूरा नाम क्या है? जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बल्कि क्या करना, अगर बिन अब्दुल्ला है तो उन्हें भी मुसलमान है, तो जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोलना, ऐसा बोलना, दोनों बोलना, दोनों। जैसे हुसैन बिन अली बोले आप, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बोले तो हज़रत हुसैन हज़रत अली दोनों के वास्ते हुमा का लफ्ज़ आया, अदब है ये, रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोलना। तो हज़रत जाबिर की रिवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें हैं वाजिब करने वाली। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, वसल्लम वो दो चीज़ें क्या है जो वाजिब करने वाली हैं? कौन सी चीज़ को वाजिब करती, वो दो चीज़ें क्या है? अब सुनो, क़ाल, सरकार फरमाए, मन माता युशरिक बिल्लाहि शैअन, अगर जो शख्स ऐसी हालत में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी कर रहा था, दखलन नार, दो ज़ख्म चलेगा। अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, यानी अल्लाह को, हज़रत ईसा को अल्लाह का कोई बेटा बोल दिया, फरिश्तों को अल्लाह के बेटियाँ बोल दिया, या जो है हज़रत मरियम को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी बोल दिया, नाउज़ बिल्लाह, या अल्लाह के बराबर किसी और को जाना और ऐसी हालत में मर गया उन्हें, तो वह भी नहीं करा, तो शिर्क का गुनाह कभी माफ़ नहीं होता। याद रखो, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करेंगे और उसी हालत में कोई मर गया तो सीधा जहन्नुम में। याद रखो, कुरान में भी है कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, मगर शिर्क माफ़ नहीं होता। तो वो फरमा रहे दो चीज़ें हैं जो वाजिब करने वाली हैं। एक चीज़ ये कि जो शिर्क पर मरा
تو داخل جہنم ہوا. ومن ماتا لا یشرک باللہ شیئا، اور کوئی ایک ایسا شخص ہے جو ایسے حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. ماشاء اللہ. ہم لا الہ تو روز پڑھتے، شرک کی نفی روزی کرتے، شرک کی نفی لا الہ الا اللہ، لا الہ کیا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی شرک کی نفی ہو گئی، الا اللہ، یہ اس بات ہے، نفی اس بات، نفی اس بات، نفی اس بات. اس لیے تمام سلاسل میں کلمہ طیبہ کا ذکر جہری بھی کراتے، سری بھی کراتے، تاکہ یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اس کائنات میں لائق عبادت ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ عز و جل کی ہے، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہم کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، جنت دوزخ اسی کا مالک ہے، تو اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. شکرانے نعمت میں یہ تو حضور فرماتے ہیں دو واجب کرنے والی چیزیں ہیں. ایک واجب کرنے والی چیز جہنم کو واجب کرتی ہے، کیا؟ ایک شرک ہے جو جہنم کو واجب کرتا ہے، ایک توحید ہے کہ شخص توحید پہ مرا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اس کی روایت بھی مسلم نے کی ہے، صحیح حدیث ہے. ناظرین، اب جو حدیث آ رہی ایک طویل حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کو بھی سن لیجئے پھر انشاءاللہ. بہت اچھی، بہت جو ہے پیاری حدیث ہے، اور اس میں بھی بشارت ہے. اس میں کلمہ پڑھ لو چلے آپ جنت میں، اسے بھی پیاری، دل تھام کے بیٹھیے. بہت پیاری حدیث، ذرا بڑی ہے، سنیے حدیث کو پہلے سن لیجئے. وعن ابی ہریرہ قال، اور اعراب لگا لو، لکھ لو، کننا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر و عمر، ومعنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی نفر، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا وخشینا ان یقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فکنت اول من فزع فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول. قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو ہریرہ، فقلت نعم یا رسول اللہ. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشنا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه فقال اذهب بنا علي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستخنا بها قلبه فبشر بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبو هريرة؟ قلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على إسري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي فقال ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبو هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستخنا بها قلبه بشر بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فخلهم رواه مسلم.
یہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے، یہ حدیث کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہوں حدیث کا، تاکہ جب میں ترجمہ کروں گا تو بات اب سمجھ میں آئیں گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس میں شامل تھے۔ اچانک یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور کہیں گئے۔ اب صحابہ یہ سمجھے کہ سرسرا کوئی اہم ضرورت کے لیے یا کوئی چیز یاد آ گئی ہوں گی، کسی حجرے شریف میں گئے ہوں گے، بلکہ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے۔ اب آتے جب آتے بہت دیر ہو گئی تو اب خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی شخص روکتے نہیں لیا، کوئی ضرورت نہیں پہنچایا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ اٹھے، بولے نہیں ہم دور ہے حضور سے، اور حضور کوئی پکڑ لیا آیا، کوئی نقصان پہنچایا تو نہیں۔ تو آپ نکلے، کون؟ ابو ہریرہ، وہی حدیث بیان کرے، انہوں نکلے مسجد سے، اٹھ کے گئے، یہاں دیکھے وہاں دیکھے، کہیں۔ اس کے بعد ایک باغ تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سوچے ہونا نہیں ہونا، ادھر اطراف تو کہیں نہیں ہے، گھراں وراں کہیں نہیں ہے، کوئی ایسا مقام تھا ہوں گا وہ کہ جہاں پر یہ مسجد قائم تھی ہوں گی۔ وہ مسجد سے اٹھے سرکار اور کہیں تشریف لے گئے۔ جب بہت دیر ہوئی آنے میں تو پھر ابو ہریرہ کو دل میں ہیبت شروع ہوئی کہ سرکار کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیے، چلو ڈھونڈنے نکلے۔ ایک باغ کے پاس آئے، دیکھے کہ کہیں دروازہ ہے کیا، باغ کو دروازہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ باغ کے نیچے سے ایک نہر، چھوٹی سی ایک نالا جا رہا تھا، وہ باغ کے لیے، وہ پانی کے لیے ایک نہر جاری تھی، نہر تو نالا جا رہا تھا۔ ارے کیا کرنا، ادھر ادھر دیکھے سرکار ہونا نہیں ہونا، اسی باغ میں ہونا، کیونکہ اور تو ان کے دل میں خیال بھی آیا اور عشق اب زوروں پہ تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ وہ نالے میں سے، جو نالا بنے ہوا تھا، وہ نالے میں سے جیسا لومڑی جاتی سکڑ کے، ویسی سکڑ کے وہ نالے سے ہوتے ہوئے باغ میں آئے۔ دیکھتے ہیں سرکار تشریف فرما تھے۔ سرکار بولے ابو ہریرہ، جی سرکار، کیوں، کیسے آنا ہوا؟ وہ سرکار اصل بات یہ آپ تشریف فرما تھے نا، تو محفل سے آپ اٹھے، ہم سمجھے کہ آپ کوئی ضرورت کے لیے ہوں گے، کوئی کام کے لیے ہوں گے، بہت دیر ہو گئی، تو ہم کو اس بات کا خدشہ ہوا کہیں کوئی آپ کو تکلیف نہ دے دے، اسی لیے میں ڈھونڈتے نکلا اور یہاں دیکھا کہ اس باغ کا دروازہ بھی نہیں، میں دروازہ حالانکہ تھا مگر وہ ہیبت میں دکھا نہیں، دروازہ تھا دکھا نہیں۔ تو میں یہ نالے میں سے، یہ نالا جو رہا تھا اس میں سے میں گھس کے، میں اپنے آپ کو سکڑا کے، میں جیسا لومڑی سکڑ کے آتی میں آ گیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ٹھیک ہے ابو ہریرہ ایک کام کرو، آپ اپنے دونوں نالین دے دیے۔ کس کو دیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں نالین لے لو اور جاؤ، اب جاؤ، جو کوئی تم کو پہلا شخص جو کوئی ملا اس کو کہو کہ لا الہ جو بھی کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بولو کہ جو بھی لا الہ کہے گا دل سے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ دے کے نالین دے کے بھیجیے سرکار ابو ہریرہ کو۔ تو خیر وہ گیٹ پر معلوم گئی تھی، گیٹ نکل گئے۔ تو اب چلتے سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوئی معلوم؟ حضرت عمر سے بھی۔ حضرت عمر نے کیا ہے، انہیں بھی شاید ڈھونڈنے نکلے، کیا ہے ابو ہریرہ، کیا حال ہے، یہ کیا نالین کس کے ہے، یہ نالین کیسے تمہارے دونوں؟ اصل لکھ لیں، یہ نالین کس کے؟ بولے یہ نالین سرکار مجھے دیے۔ اچھا، اور یہ فرما سرکار جو کوئی بھی شخص تم کو پہلے ملے تو اس کو سنا دو خوشخبری کہ لا الہ الا اللہ، جو دل سے پڑھا، جو اس پہ یقین رکھا، اس کے لیے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ہاں حضرت عمر پریشان، کیسے عمر؟ ہاں ایسا بولے سرکار، ہاں ایسے بولے، ایسا مارے، گر گئے چھاتی پہ مارے، چل بیکار بات، ایسا خالی لا الہ پڑھ کیسا ہے؟ یہ لوگاں یہ حدیث سن کے عمل چھوڑ دیں گے، گر گئے۔ پھر اٹھے، پھر اٹھ کے لوگ جاؤ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ چلو. پھر ابو ہریرہ پلٹ کے باغ میں آئے تو بولے کیا ہوا؟ بولے سب سے پہلے ملنے والا میں عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کا جو حکم تھا سنا دیا تو عمر مجھے ایسا مارے سینے پہ کہ میں گر گیا نیچے. اور اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے, پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے, سب سننے عمر سننے. تو بولے عمر یہ کیا تم صحیح کیے ابو ہریرہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ مطلب سرکار کیا آپ واقعی سے بولے کیا آپ کہ یہ جو بھی جو ہے پہلا شخص ہے جس کو بھی جو ہے ملے لا الہ اگر انہیں بولنے والا ہے لا الہ پہ یقین رکھتا ہے اس کو خوشخبری جنت کی, بولے کیا جی ہاں میں بولا نا بولا سرکار. بولے جو ہے فرمائے کہ جو ہے ان کے الفاظ ہے کیا بلکہ کہ میرے ماں باپ فدا. بولے سرکار میرے ماں باپ اب فدا ہے, اگر یہ حدیث لوگوں کو پہنچ جائیں گی تو پھر عمل چھوڑ دیں گے, لہذا سرکار یہ حدیث کو رہنے دیجئے تو وہ لوگ عمل بھی کریں گے ورنہ عمل چھوڑ دیں گے. تو حضور فرمایا ٹھیک ہے. حضرت بولے ٹھیک ہے عمر کا مشورہ بھی ٹھیک ہے, خلی چھوڑ دو جان دو, یہ ابو ہریرہ رہنے دو حدیث, عمل لوگوں کا. مگر اصل بات تو یہ ہے کہ لا الہ بولنے والا جنت جانے والا ہے. اب عمر بول رہے ہیں, عمر کا مشورہ ہے, حضور کے یہ اخلاق تھے کہ عمر کے مشورے کو ٹھیک ہے, عمر کا یہ کہنا کہ عمل چھوڑ دیں گے چھوڑ دو, پھر یہ حدیث کو رکھ لو بعد میں بولنا. بعد میں پھر حضرت پورا اس کی روایت کی. یہ ہے حدیث کا خلاصہ. تو کتنا جذبہ تھا, کیا عشق تھا. ابو ہریرہ کی جگہ کہیں بھی نہیں, نالے میں سے گھس کے چلے گئے تاکہ سرکار کو دیکھیں, سرکار کو تکلیف سے پہنچی بلکہ, اور یہ خوشخبری لے کے آئے. نالین حدیث نالین کی خوشخبری, نالین ثبوت کے طور پر حضور دیے کہ یہ دے دو, نالین بتا دو جو کوئی ملے گا پہلا شخص. حضور کو معلوم تھا کہ پہلا شخص کون رہیں گا, عمر رہیں گے, معلوم تھا, چشم نبوت بھی دیکھ رہی تھی. یہ واقعہ پورا حدیث کا. اب سنیے کہ اس کا ترجمہ سنیے, میں سناتا ہوں وہی واقعہ لفظ سنا رہا ہوں آپ کو. وعن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, قال انہوں نے کہا, کننا قعودن ہم بیٹھے ہوئے تھے, حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے. ومعنا ابو بکر و عمر اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے. فی نفرین ایک اجتماع میں, ایک اجتماع تھا جس میں ہم سے بیٹھے ہوئے تھے, اور اجتماع میں جو ہے حضرت عمر ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا, ہمارے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. فابطأ علینا, اور آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, مطلب آپ نہیں آئے, بہت دیر ہو گئی. وخشینا, ہم کو اس بات کا ڈر ہوا, ان یقتطع دوننا, کہیں سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, کوئی غزین تو نہیں پہنچ گئی ہمارے نہیں رہنے کی وجہ سے, تنہا رہنے کی وجہ سے. اب فزعنا, ہم کو اب ہیبت طاری ہوگی. فقمنا, تو ہم اٹھے. آپ اکیلے نہیں گئے, حدیث میں کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ جب چلے گئے نالے میں سے گھس کے تو پیچھے لوگ ویسے گھس کے آ گئے. پھر ایک بڑی جماعت تھی پیچھے, ایک ابو ہریرہ کے ساتھ اور بھی صحابہ آ گئے تھے. حضور کے پاس جب باغ میں پہنچے تو بولے میرے پاس میں تو اکیلا سا گھس کے آ گیا, مگر اور بھی لوگ میرے پیچھے ہیں جو آپ کی جو ہے مطلب جستجو میں یہاں تک آئے ہیں. اچھا, فزینا, تو ہم کو اس بات کا ڈر ہوا. فقمنا, ہم اٹھے. فکنت اول من فزیا, وہ ڈرنے والوں میں, خدشے پانے والوں میں پہلا تھا. من فزیا, جس کو اس بات کا ڈر ہوا. فخرجت, میں نکلا. ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. حتی اتیت حائطن للانصار, یہاں تک کہ میں آیا ایک دیوار کے پاس جو بنی نجار کی باغ کی دیوار تھی. حائطن دیوار کو کہتے ہیں. للانصار, انصار کا جو باغ کی دیوار تھی. لی بنی نجار, انصار کے قبیلے بنی نجار کا ایک باغ تھا, اس کی دیوار کے پاس آیا. فدرت بہ, اور وہ میں بستان جو ہے وہ دیوار کے جو باغ کی دیوار تھی اطراف دیکھا کہیں دروازہ ہے تو میں جا کے دروازے سے جاؤں گا اندر. فدرت بہ حل اجد لہ بابا, میں گھومتا رہا, دروازہ ہے مگر دکھ رہا نہیں, گھومتا رہا میں اطراف اس باغ کے, مگر کوئی دروازہ نہیں پایا. فلم اجد, کوئی دروازہ نہیں پایا. فاذا رب, تو میں اچانک دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ نالا جا رہا ہے,
यदखुलु फी जौफी हायतिन, जो दीवार के पेट में से जा रहा, मिन बिरिन खरियतिन, जो बाहर के कुएं से वो नाला अंदर जा रहा, वो रबी किसको बोलते हैं, जदवल, छोटी सी नहर को, छोटे नाले को बोलते हैं। वो नाला, वो नहर जारी थी जो दीवार के पेट में से जारी थी। काला, तो अबू हुरैरा ने कहा, फहतफस्तु, मैं सुकड़ गया, फदखलतु अला रसूल सल्लम, मैं सुकड़ के मैं उस नाले के जरिए अंदर पहुंच गया हुजूर सल्लम के पास। फ़क़ाल, हुजूर जब देखे, अबू हुरैरा, आपने अबू हुरैरा को देख के ताज्जुब में किया, अबू हुरैरा तुम कैसे आ गए? फ़क़ुल्तु नाम, हाँ सरकार मैं अबू हुरैरा हूँ। या रसूल अल्लाह, हाँ सरकार मैं अबू हुरैरा हूँ। क़ाल मा शानुका, कैसे आना हुआ, कैसे आ गए तुम? तो बोले सरकार, कुल्तु, मैंने कहा, कुंता बैना अज़ुरिना, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। फ़कुमता, आप उठे, फ़अब्ता लेना, और देर तक हमारे पास नहीं लौटे। फ़खशिना अन तुख्तत आदुनना, तो हमको डर हुआ कि कहीं आपको तकलीफ़ ना पहुँचे। फ़फ़ज़िअना, और हम घबराने लगे। फ़कुंतु अव्वला मन फ़ज़िया, मैं पहला शख्स था जिसको घबराहट महसूस हुई। फ़अतैतु हाज़ल आइद, तो मैं दीवार के पास आया बाग के। फ़हतफ़ज़तु, मैं सुकड़ गया। कमा यहतफ़िज़ साबिर, जैसा कि लोमड़ी सुकड़ती है। वहाउलाई नास वराई, और ये लोग मेरे पीछे आए हैं, मैं आपके देखने के लिए मेरे साथ आए हैं। हो सकता है कि बाग के बाहर ठहरे में होंगे लोग, बाग के बाहर ठहरे होंगे। ये सब हालात अबू हुरैरा बयान करें सरकार को। फ़क़ाल या अबा हुरैरा, सरकार ने फरमाया, या अबू हुरैरा ठीक है। वह आतानी नालैहि, आपने जो है मुझे 2 नालैन दिए, अपने नालैन दे दिए। फ़क़ाला, और फरमाया, इज़हब बिनालैया हातैन, जाओ ये 2 मेरे जो है नालैन को ले जाओ। फ़मन लक़ियका मिन वराई हाज़ल हाइद, जो कोई तुमको ये मिलेगा इस दीवार के पीछे, यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देगा वो शख्स के कोई नहीं माबूद सिवा अल्लाह के, मुस्तक़िन बिही क़ल्बु, और उसका दिल इस पर डटा हुआ है, दिल से यकीन रखता है, तो फ़बश्शिर बिल जन्ना, जो कोई मिले जन्नत की उसको खुशखबरी दे दो। अच्छा, बल्कि वो नालें लेके सरकार के बाहर निकले। फ़काना अव्वल मन लक़ीतु उमर, सबसे पहले जिससे मैं मिला बाग के बाहर आके वो उमर थे। फ़क़ाला, उमर ने पूछा, मा हातानी नालान या अबा हुरैरा, या अबा हुरैरा ये 2 नालें किसके हैं, कहाँ से आए, कैसा आ गए? कुल्तु हातानी नाला रसूल सल्लम, चूँकि हातानी के मतलब नालेन मोनस है, इसीलिए हातानी बोल रहे हैं। हातानी मुज़क्कर के लिए, हातानी मोनस के लिए। ये 2 नालेन मुबारक आप सल्लम के हैं। बाअसनी बिहिमा, ये 2 नालेन के साथ मुझे भेजा है। मन, ये फरमा के, मन लक़ीतु के जिस किसी से मिलूँगा, यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मुस्तक़िन बिहा क़ल्बुहु, और वो क़ल्ब से भी, दिल से भी इसका यकीन रखता है, तो बशरतु बिल जन्ना, तो मैं उसको जन्नत की खुशखबरी दूंगा। ये हुक्म मुझे सरकार दिए हैं और मैं ये उस पर अमल कर रहा हूँ। फ़ज़रबा उमर बैन सदिय्या, उमर ने एक हाथ मारा ज़ोर से। फ़ख़रतुल इस्ती, मैं गिर गया अपने ये बटस के ऊपर, बटक ऐसा चित्ते गिर गए, चित गिर गया मैं। फ़क़ाला, फिर उठा उमर ने फरमाया, इरजी या बरा, जाओ हुजूर के पास जाओ, क्योंकि इन्हें भी पीछे आ रहे हैं। फ़रजातु इला रसूल सल्लम, तो मैं वापस पहुंचा हुजूर के पास। फ़अजहशतु बिलबुका, और मेरे आंसू जो है निकल पड़े, मैं रोने लगा। वह रखी बनी उमर, और उमर जो है का खौफ मुझ पर तारी हो गया। वह इज़ा हुआ अला इसरी, और इतने में मेरे पीछे उमर आके ठहर गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मा लक या अबू हुरैरा, तो हुजूर ने पूछा, क्या हुआ अबू हुरैरा, रोने की बात की, क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? क़ुल्तु, तो मैंने कहा, लक़ीतु उमर, मैं सबसे पहले उमर से मिला। फ़अख़बरतुहु, मैंने इस बात की खबर दी जो आप फरमाए। बिल्लज़ी बअस्तनी, जिस खुशखबरी के साथ आप मुझे भेजे, उस खुशखबरी सुनाई में। तो फ़ज़रबा बैन सदिय्या, तो उमर मेरे सीने में मारे एक ऐसा, ख़ररतुल इस्ती, मैं चित गिर गया। और फिर ये भी बोले मुझे, फ़क़ाला इरजी, लौट जाओ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह या उमर, फिर हुजूर उमर से मुखातिब हुए और पूछे, मा हमलका अला मा फ़अलता, अय उमर ये काम ये क्यों किए, क्यों उनको मारे अबू हुरैरा को? क़ाला या रसूलल्लाह, कहा या रसूलल्लाह, बि अबी अंत व उम्मी,
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے. اب آستہ ابو ہریرہ بن علی کا من لقی اشہد ان لا الہ الا مستقیم بھی قلبہ بشیر بالجنہ. کیا آپ ابو ہریرہ کو آپ اپنے 2 نالین دے کے یہ خوشخبری دینے کے لیے کہے کہ جو کوئی اس بات کی شہادت کے اللہ کے سوا کے معبود نہیں ہے اور دل سے اس کا یقین رکھے تو اس کو خوشخبری دے جنت کی؟ آپ نے فرمایا ایسا ابو ہریرہ کو؟ قال نعم، ہاں میں خود بولا ابو ہریرہ کو. تو پھر عمر نے کہا فلا تفعل، سرکار ایسا مت کیجیے. فإنی اخشی ان یتکل الناس، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کریں. ان یتکل الناس علیہ، اسی کلمے پر تکیہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے سرکار، مجھے ڈر ہے. فخلیہم یعملون، چھوڑ دیجئے ان کو عمل کرنے دیجئے، نماز روزہ جو ہے چڑھنے دیجئے، یہ اپنی جگہ ہے. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ عمر کی گفتگو سن کے فرمایا فخلیہم، چھوڑ، ٹھیک ہے ان کو چھوڑو، ان کو عمل کرنے دو، مگر اصل بات تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ بولے گئے جنت میں. تو سرکار فرمایا ٹھیک ہے، عمر کی بات بھی ٹھیک ہے، جانے دو، ان کو چھوڑ دو، جیسا چاہے عمل کرنے دو، جنت تو ان کے لیے گھٹے. اس کی روایت مسلم نے کی ہے. اور ایک حدیث سن لیجئے، بہت اسی کی مضمون کی ہے. وعن معاذ بن جبل قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ. حضرت معاذ بن جبل کا ذکر آ چکا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں کیا ہے؟ جنت کی کنجیاں شہادت دینا، گواہی دینا اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ جنت کی کنجی ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی کنجی ہے. اس کی روایت جو ہے حضرت احمد نے کی. یہاں تک کہ آج کا درس حدیث تھا. انشاءاللہ اب آئندہ بھی ایک بڑی حدیث آ رہی، اس کا سلسلہ آگے چلیں گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ لحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلومات الوارثين. اللهم من أحييت منا فأحيي الإسلام ومن توفيت منا فتوفى الإيمان وحشرنا مع تحت أقدام أنبياء وأولياء نبينا صلى الله عليه وسلم. یا اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشایخنا ولاساتذتنا ولمن حقنا لنا ولمن اوصانا بالدعاء وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدر میں جن حضرات سے حضرات عاجز سے دعا کی درخواست کے بعد ان تمام کی دعاؤں کو درس حدیث کی برکت سے قبول فرما دیجیے. بعد میں خاص سے بڑے بھائی رب العالمین جو علیل ہیں ان کو صحت کاملات فرمائیے، ان کی کمزوری کو طاقت میں اور ان کے مرض کو یا اللہ شفا دل دی رب العالمین. اور ہمارے جو ہے بڑے بھائی ہیں کے علاوہ ہماری بڑی بہن غوثیہ بیگم وہ بھی بہت علی اللہ، ہماری چھوٹی بہن غوثیہ بیگم، ہمارے بہن اسحاق صاحب اللہ، اور تمام رشتہ دار ہمارے جہاں بچے ہیں اللہ، تمام بچوں کو ہمارے بھانجے بھتیجے داماد جگہ جہاں رب العالمین ان سب کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، ان کی عمریں دراز فرما، اور جب تک کہ ہم جی اللہ اسلام زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ عمل کی نصیب فرما. اور درس قرآن میں جو شریک تھے وہ جس میں شریک ہیں رب العالمین، ان کی شرکت کو قبول فرمائیے. جس طرح سے درس قرآن سے ہم استفادہ کریں رب العالمین، ایسی درس حدیث سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. کیا 11 ہے؟ ڈیٹ کیا بولے جی؟ آج 12 ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ.